بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں، لیکن امریکی دفاعی میزائل نظام کے ذریعے انہیں ناکام بنا دیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ پر 5 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ تمام کو دفاعی نظام نے گرایا ہے کہ نہیں۔ کسی امریکی کی ہلاکت کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ معلومات تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلاء مکمل کرنے کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ شہریوں کا انخلاء ختم ہو گیا ہے، تاہم تخریب کار حملوں کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ کابل کے ہوائی اڈے کے قریب رہنے والے افراد نے بتایا کہ انہوں نے میزائل دفاعی نظام کو فعال کیے جانے کی آوازیں سنی ہیں۔ ہوائی اڈے کے قریب دھواں اٹھتا ہوا بھی دیکھا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں تمام امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے لیے منگل کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین فوجی تنازعہ ہے، جو 11 ستمبر کے حملوں کے جواب میں شروع ہوا تھا۔ طالبان کا اقتدار، جنہیں سن 2001 میں ختم کر دیا گیا تھا، لیکن طالبان نے 15 روز قبل اقتدار واپس لے لیا، جس کی وجہ سے امریکی قیادت میں انخلاء کی پروازوں میں خوف زدہ لوگوں کی نقل مکانی شروع ہوئی۔ لیکن اب امریکی افواج کی توجہ خود کو اور امریکی سفارتکاروں کو بحفاظت باہر نکالنے پر مرکوز ہے۔ دوستو، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دھماکوں کا خدشہ ہے۔ یہ بات امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ملک کی انٹیلی جنس کی مبینہ اطلاع کے بعد کہی تھی۔ اس سلسلے میں دوستو، قابل غور امر یہ بھی ہے کہ طالبان کی طرف سے 2 روز پہلے افغان باشندوں سے کہا گیا تھا کہ وہ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ جس طرح امریکہ افغان ماہرین اور اہل افراد کو یہاں سے لے کر جا رہا ہے، طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ افغان باشندوں کو ملک چھوڑنے کی ترغیب نہ دیں۔ اسی کشمکش کے دوران اتحادیوں نے انخلاء کی کوشش کو تیز کیا، حتیٰ کہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان سے مزید تعاون کی اپیل بھی کی گئی۔ دوستو، آپ ذرا خود سوچ لیں کہ یہ جو بیان اور حالات ہیں، ان کی روشنی میں یہ اندازہ قائم کرنا کچھ مشکل نہیں کہ اس سب کا پس منظر کیا اور حکمت عملی کیا ہوگی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے خطے کی جان نہیں چھوڑی، البتہ حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ ان سب حالات کی روشنی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی تازہ ترین گفتگو کے مارے جانے والے کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجی ہمارے ہیرو ہیں اور ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے ساتھ ہی وہ یہ اطلاع بھی دے رہے ہیں کہ 31 اگست تک انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہو رہا ہے بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پس منظر میں بھی حکمت عملی کار فرما ہے۔ دوستو، ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ کابل اب اس حکومت کے کنٹرول میں نہیں جو پاکستان سے دشمنی ظاہر کرتی اور عالمی سطح پر ہمارے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتی تھی۔ چنانچہ کابل میں اس تبدیلی سے پاکستان کو کچھ سفارتی راحت ملی ہے، تاہم ایسے مسائل اب بھی موجود ہیں جو پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ بھاری فوجی موجودگی اور طاقت کے بے لگام استعمال کے ساتھ 20 سال گزارنے کے باوجود امریکہ طالبان تحریک کو ختم کرنے اور اپنے ابتدائی فتح کو مستحکم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ افغان معاشرے کے ایک مصنوعی طور پر تیار کردہ طبقے پر انحصار کر رہا تھا، اس میں مغربی ممالک سے واپس لائی جانے والے افغان شہری اور مقامی لوگوں کا وہ طبقہ شامل تھا جن کا خیال تھا کہ امریکہ افغانستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انڈیا بھی 2 مفروضوں کی بنیاد پر اپنے علاقائی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے افغانستان میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔
اس کے مفروضے یہ تھے کہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا، اور یہ کہ کابل انتظامیہ امریکہ اور نیٹو کی تیار کردہ اپنی افغان نیشنل آرمی اور پولیس کے ساتھ طالبان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ دونوں مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ عسکری اور معاشی طاقت کے ساتھ ایک نیا افغانستان بنانے میں امریکی ناکامی نے ظاہر کر دیا کہ وحشیانہ فوجی طاقت سیاسی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی۔ یہ امریکی طاقت اور عالمی سیاست میں اس کے کردار کے زوال کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ خوشی ہے کہ کابل میں پاکستان کی مخالف حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ حکومت اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ کابل حکومت کا یہ رویہ اور رجحان بھارتی حکومت کی حمایت سے مضبوط ہوا، کیونکہ بھارت کی پاکستان دشمنی میں وہ اس کی ہم خیال تھی، جبکہ بھارت نے افغانستان کی اقتصادی تعمیر نو کے لیے تکنیکی مدد اور وسائل بھی فراہم کر رکھے تھے۔ ان منصوبوں نے بھارتی اہلکاروں اور تجارتی اور تکنیکی اداروں اور انٹیلی جنس افسران کی افغانستان میں موجودگی کو بڑھا دیا تھا۔ دوستو، طالبان کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک ریاست کے طور پر کام کریں جو ایک تحریک کی بجائے عالمی نظام سے منسلک رہے۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ طالبان دوسری ریاستوں خصوصاً پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح تعلقات استوار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بار پھر بھارت نے موقع غنیمت جان کر طالبان کے طاقت میں آنے کو جواز بنا کر پناہ گزینوں کو بھارت میں پناہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ای ویزے کا اجرا کیا ہے، جس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ہندو اور سکھ برادری کو خاص طور پر بھارت میں آنے کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے افغان سکھ اور ہندو برادری کے نمائندے سے مسلسل رابطے کیے ہیں۔ اگر وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بھارت لانے میں ہر ممکن مدد کریں گے۔ لیکن یاد رہے دوستو کہ یہ اعلان صرف خاص طبقے کے لیے کیا گیا ہے جس کا مقصد ہندو توا کا نظریہ ہے۔ اگر انسانی حقوق کی بات ہوتی تو یہ اعلان افغان مسلمانوں کے لیے بھی کیا جاتا، یا پھر مذہبی معاملات کو ایک طرف رکھ کر انسانی ہمدردی کی بات کی جاتی۔ دوستو، ہندوستان ہمیشہ ہی سے طالبان کو تخریب کار قرار دیتا آیا ہے اور ان سے بات چیت نہ کرنے پر ہمیشہ ہی بضد رہا ہے۔ لیکن اب ہندوستان ڈبل مائنڈڈ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے موقف کی حمایت کرے یا علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر کچھ وقت کا انتظار کرے۔ افغانستان میں بھارت کے سابق سفیر گوتم مکھو کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارت کے سامنے تین اہم سوالات ہیں کہ امریکہ اور نیٹو ممالک کی تربیت یافتہ 3 لاکھ سے زیادہ افغان آرمی اور پولیس فورسز نے محض 60,000 جنگجوؤں کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیے، اور وہ بھی صرف 10 دن میں، اور یہ کہ افغان مذاکرات کے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ نے آخر اپنی آرمی کو بلا شرط واپس بلا لینے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اور تیسرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کون سا امر بھارت کو طالبان کے ساتھ رابطہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اب وہ عنصر بھارت کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔